کہ عدل کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور کسی کی دوستی اسے عدل سے منحرف نہ کرے، کسی کی دشمنی اسے عدل سے منحرف نہ کرے۔ وہ عدل کے اصولوں پر جو ہے وہ نظم مملکت کو چلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی فرد کی، کسی بھی افراد معاشرہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کے دامن کو چھوڑ دو۔ اسلامی زندگی، قرآن و سنت کی جو زندگی ہے، ایک مخلوق خدا کے لیے بھی اتنی ضروری ہے اور ایک حکمران کے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نظریاتی طور پر مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ قرآن و سنت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ہم قرآن کو صبح و شام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود بھیجتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک کامیاب زندگی کے طور پر اپناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کے احکامات پر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حکم صرف میرے لیے نہیں ہے، کسی فرد اور انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اسی قرآن و سنت کے احکامات کو عمل کرنے کی ضروری ہے۔ یہ بڑا عجیب تصور ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مذہب جو ہے وہ کسی کی زندگی کا نجی معاملہ ہے۔ نجی معاملہ نہیں ہے، اصل مذہب کا جو تصور ہے وہ اجتماعی زندگی ہے کہ ہر شخص قرآن و سنت کا پابند ہو، اور ایک نظم مملکت ایسا ہو جو قرآن و سنت کے نظام پر قائم ہو۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہو روزے رکھو، اپنی مرضی سے چاہو زکوٰۃ دو، اپنی مرضی سے چاہو نماز پڑھو۔ نہیں، آپ کے نظم اجتماعی کا یہ تقاضا ہے، نظم اجتماعی کا یہ تقاضا ہے کہ تم نظام صلاۃ قائم کرو، نظام زکوٰۃ قائم کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی شخص نظر آتا ہے جو قرآن و سنت کے اگینسٹ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور وہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے ایسا کر رہا ہے، اس کو روکنا میں بحیثیت مسلمان میرا فرض ہے، بحیثیت حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اچھائی کے فروغ کے لیے حالات پیدا کریں، برائی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کوئی نجی معاملہ نہیں ہے کہ ایک فرد چاہے تو جیسے مرضی وہ زندگی گزارے، نہیں، ایک اجتماع کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ بعض اوقات میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور خود جو ہے وہ گلی محلوں میں نکلوں، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نماز کی طرف مسجد میں نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، لیکن پھر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا خیال آتا ہے اور میں رک جاتا ہوں۔ یہ کیا فرد کی بات ہے، یہ اجتماع کی بات ہے۔ نظام صلاۃ کو قائم کرنا سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے کے لیے مساجد کا رخ نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے وہ مساجد کی طرف نہیں آتے، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، ہم اس رحمت للعالمین کی بات سے بھی سوء استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، گستاخی ہو گئی ہے، گستاخی یہ رسول ہو گئی ہے، تو رسول اللہ تو معاف فرما دینے والے ہیں جی،
رسول اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ تو معاف کر دیں گے، تو ایک فرد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اپنے آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے؟ وہی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بار بار یہ تصور اور یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ نظم اجتماعی میں نماز قائم نہیں کرتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ کی۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ دیگر احکامات کو بھی اپناتے تھے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی اور ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور آج وہ اس اونٹ کی رسی کی زکوٰۃ دینے سے گریزاں ہیں، میں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جہاد کروں گا۔ یہ کوئی انفرادی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی بات ہے، یہ نظم اجتماعی کی بات کی ہے خلفائے راشدین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، یہ نظم اجتماعی کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ سنت رسول کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایک حکمران کے، ایک مسلم حکمران کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خود بھی نماز کا پابند ہو اور اپنی رعایا کو بھی نماز کا پابند کرے، وہ خود بھی اپنے تمام اثاثہ جات کی زکوٰۃ دے اور اپنی رعایا کو بھی پابند کرے اور خود بھی دین اسلام پر عمل کرے اور اپنی رعایا کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کرے۔ ایک حکمران کو منصف مزاج ہونا چاہیے، اس کی سرشت میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، وہ انصاف کے دامن کو کسی سطح پر بھی نہ چھوڑے۔ اگر وہ انصاف کے نظام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے حق حکمرانی جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام میں تو یہ بات ہے، اگر وہ عدل نہیں کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا حکمران رہے، مسلمانوں کی قیادت کرے، امور مسلمین میں مسلمانوں کا قائد بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور کسی کی دوستی اسے عدل سے منحرف نہ کرے، کسی کی دشمنی اسے عدل سے منحرف نہ کرے۔ وہ عدل کے اصولوں پر جو ہے وہ نظم مملکت کو چلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی فرد کی، کسی بھی افراد معاشرہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کے دامن کو چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی نظم مملکت میں۔ عدل نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے، عدل نہیں ہے تو قوم نہیں ہے، عدل نہیں ہے تو ملک نہیں ہے۔ عدل کے بغیر کوئی بھی نظم مملکت نہیں چل سکتا۔ یہ ایک قائد کا بنیادی فریضہ ہے، ایک قائد کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ عدل کے نظام کو قائم کرے، اور ایک فرد بحیثیت والد اپنے گھر میں عدل کے نظام کو قائم کرے، ایک استاد اپنی کلاس میں عدل کے نظام کو قائم کرے، ایک بیوروکریٹ اپنے آفس میں عدل کے نظام کو قائم کرے، ایک منسٹر اپنی منسٹری میں عدل کے نظام کو قائم کرے،
ایک ریاست کا حکمران اپنی پوری ریاست میں عدل کے نظام کو قائم کرے. یہ بنیاد ہے, یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے, یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے. عدل کا قیام یہ خشت اول ہے کسی ریاست کی تعمیر میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحیم و کریم تھے, لیکن آپ نے مجرموں کو سزائیں دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزائیں دی, اور آپ کی سیرت طیبہ میں واضح طور پر موجود ہے. آپ نے شراب نوشوں کو سزائیں دیں, آپ نے زانیوں کو سزائیں دیں, کرپشن کرنے والوں کو آپ نے سزائیں دیں. یہ سزا اور جزا کا تصور اگر معاشرے سے مٹ جائے, یا اقربا پروری اور دشمنی کی بنیاد پر کسی کو اقربا پروری کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, کسی کو دشمنی کی بنیاد پر اس پر عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں, تو یہ تباہی اور بربادی ہے. عدل کے نظام کو بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. عدل کے نظام کو بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہم سب کو انصاف کو مد نظر دیکھیں. بعض اوقات یہ صرف حکمرانوں کے لیے بات نہیں کر رہا, بعض اوقات ایک والد اپنی اولاد کے اندر انصاف نہیں کرتا ہے, کسی کا حق کسی کو دے دیتا ہے, کسی کا کسی کو دے دیتا ہے. بیٹیوں کا حق ہم بیٹوں کو دے دیتے ہیں. وراثت میں جو ہے وہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے بیٹے کا میری وراثت میں حق ہے, اسی طرح بیٹیوں کا بھی میری وراثت میں حق ہے. جس طرح میرے گھر میں میری بیٹی جو ہے وہ حقدار ہے, بیٹا حقدار ہے, بیٹی بھی اسی طرح حقدار ہے. اپنے اندر ایک فرد کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نظام قائم کریں جو انٹرنلی ہمارے گھر کے اندر عدل و انصاف پر مبنی ہو.